بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله الكرام الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 76 تک کا درس ہو چکا ہے. 76 تک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے نہایت اہم خصوصاً عقیدہ اور دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے عموماً اور خاص الخاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ اللہ پاک کی توحید کے خلاف نہیں ہے. یہ عقیدہ کہ اللہ نے غیب اور شہادہ کا علم اگر نبیوں کو عطا فرمایا ہے، غیب کا علم یا شہادہ کا علم، یہ دونوں علوم نبیوں کو ان کے لیول اور ان کے اسٹیٹس کے حساب سے اللہ سبحانہ کو عطا فرماتا ہے. ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ان کا خصوصی طور پر جو اسٹیٹس ہے وہ ہے طبقاتی اسٹیٹس. ایک خاص قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص سوسائٹی کے لیے تشریف لائے. عالمی رسالت اور تمام جہاد کو محیط کو جن کی نبوت و رسالت، وہ خصوصیت صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اسی لیے جب آسمانوں اور زمین کی عالم غیب کی ساری چیزیں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائی، تو لزومی طور پر یہ عقیدہ ہم سب کو ملا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عالم غیب کے باب میں کوانٹیٹی جیسی فکر رکھنا یہ ہماری بہت بڑی کم نصیبی ہے. علم غیب مصطفیٰ یہ خاصہ نبوت ہے اور صفت خاتمیت محمدی اس شان کی ہے کہ بس امام اہل سنت کی زبان میں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں. بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے عالم غیب حضرت ابراہیم کو مل گئے اور یہ ہمارے احاطۂ علم میں، یعنی ہم اس کو گن نہیں سکتے. غیب کی ساری باتیں، کیا کچھ بھی باتیں نہیں گن سکتے. ہمارے محسوسات سے جو غیب ہے اس کو ہم نہیں لا سکتے. غیب کہتے ہیں اس کو جو محسوسات سے غیب، دیکھنے، چکھنے، چھونے، یہ سب سے جو غیب ہے، اب وہ ہمارے اس میں نہیں آ سکتی. اور جو نہیں آ سکتی وہ ابراہیم کے پاس ہے، وہ ابراہیم کے پاس ہے. تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیب کا جو نزاعی پہلو عوام کے اندر رائج ہے وہ غلط ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے لیے جھگڑے کرنا نہایت ہی کم نصیبی ہے، نری جہالت ہے، توحید سے دوری ہے. آج جو آیت نمبر 77 سے جو درس ہوگا، میں سمجھتا ہوں 83 تک، اتنا خوبصورت عنوان ہے توحید پرستی کا اور شرک شکنی کا. شرک کا خاتمہ کیسے اور توحید پرستی کیا ہے، اس کے لیے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اسی ابراہیم جن کو آسمانوں اور زمینوں کی ملکوتیت دکھائی گئی، عالم غیب دیا گیا، جن کو اسی ابراہیم علیہ السلام پر جب رات چھائی، نمرود یہ کنعان کا بیٹا ہے، نمرود بن کنعان مشہور ہے. اور کنعان کون ہے یہ اچھے سے آپ سب جانتے ہیں. دیکھیے کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونا بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے. بڑے ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، عمل صالح شرط ہے.
اگر آپ کے پاس ایمان اور نیک عمل نہیں ہے تو آپ بڑے نہیں. خاندان میں بڑے پیدا ہو جانا یہ بڑے ہونے کا بیس نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں بلعام باعور بھی حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ریجیکٹ ہو گئے. کنعان جو نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ریجیکٹ ہو گیا. نبی سے بڑا کون ہو سکتا؟ وہ تو ان کی اولاد تو بڑے فخر کرنا نا میں نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا بیٹا. لیکن اللہ پاک ریجیکٹ فرما. کیوں؟ بڑے ہونے کے لیے توحید پرستی شرط ہے، ایمان اور عمل صالح شرط ہے. ایمان اور عمل نہیں ہے تو پھر آپ بڑے نہیں ہیں. صاف بات ہے. نسب وہی معتبر ہے جو دائرہ توحید و ایمان میں. دائرہ توحید و ایمان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نسب بھی اگر نہیں ہے تو کارگر نہیں. جیسے آج بھی عنوان ہے کفار قریش. قریش جبکہ سادات کو کہتے ہیں، پیور سادات، صحیح ہے، پیور سادات کو قریشی قرشی سادات. بلکہ نبی نے خلافت کا عنوان تو سید قرشی میں رکھا. الائمۃ من قریش، قریشی ہونا خلافت کے لیے شرط ہے، امامت کے لیے قرشی ہونا شرط ہے. بڑا اعلیٰ نسب ہے لیکن عنوان کفار قریش. اس سے یہ مطلب نہیں کہ قریش قبیلہ غلط ہے، نہیں، قبیلہ معتبر ہے لیکن دائرہ توحید والا معتبر ہے. جو اس سے ہٹا وہ قبیلہ معتبر ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. ترجمہ صرف سن لیں، بڑا مزہ آئے گا. ابھی جو نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، آج وہ بھی آیت آنے والی ہے. دیکھیے بڑی اچھی آیت ہے. فلما جن علیہ اللیل ورأى کوكبا، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پر رات چھائی، یعنی رات ہوئی. اب وہ مطلب اگر وہ پوری ہسٹری پیش کریں تو پڑھا لے، عنوان بن گیا ہے وہ. پھر کبھی انشاءاللہ بچے تھے، کتنا پڑھتے تھے، جتنا بچہ سال میں پڑھتا ہوتا ہے، ایک دن میں پڑھتے تھے. ایک غار میں چونکہ ایسا موقع ہوا تھا کہ نمرود نے اعلان کر دیا تھا، ان کے نجومیوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بادشاہ کو ختم کرے گا وغیرہ وغیرہ سب. تو اب لاک ڈاؤن میں جب ڈسٹینسنگ کا لفظ سنا تھا نا میں نے، تو وہ یاد آئے تھے کہ کیسے کیسے حربے اپنا رہے ہیں. کوئی مطلب مل نہیں سکتا ایک دوسرے سے، سب ڈسٹینسنگ بنائے رکھے. یہی فرمان جاری کیا تھا نمرود نے. کوئی شوہر بیوی سے نہیں مل سکتا، کوئی نہیں مل سکتا، ڈسٹینسنگ دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن اللہ پاک نے اس عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تولد فرمایا، پیدا فرمایا حضرت. اور ماں کو خوف ہوا تو حضرت ان کی والدہ نے، جو جناب تعارف کی بیوی ہیں، وہ جا کے غار میں چھپا دیا، پتھر سے ڈھانپ دیا وغیرہ وغیرہ. جاتی تھی اور چھپ کر کے دودھ پلا کے چلی آتی تھی. اور جب دیر بھی ہو جائے نا تو جاتی تھی تو انگلی چاٹتے تھے اور اس سے دودھ نکلتا تھا. حضرت ابراہیم انگلی چاٹتے تھے. تو اللہ جسے رکھے کون سے چکھے کا کہنا. تو یہ پورا بایوڈیٹا اسی ابراہیم کے حوالے سے کمال ہے. دیکھیں آپ، فلما جن علیہ اللیل ورأى کوكبا، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات چھائی، رأى کوكبا، اور اس رات کے چھائے ہوئے میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر جب دیکھا تو ٹمٹماتے ستارے نظر آئے. کوكب، اور اس عالم میں نجومی بہت رہتے، ستارہ پرست. تین چیز کا خاص ذکر یہاں کیا گیا ہے. کوكب ستارے کو بولتے ہیں، قمر چاند کو بولتے ہیں، سورج سورج کو، مطلب شمس سورج کو بولتے ہیں. اور ان تینوں کی بت پرستی کی مثال ہے. سب سے اعلیٰ بت پرست یہی تینوں تھے. بیسٹ کوالٹی انہی تینوں بت پرستوں کی تھی. قرآن پاک نے ایک لائن سے دیکھی اور انہی میں حضرت، سبحان اللہ، کمال ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی نسلوں سے حضرت ابراہیم کے حوالے سے بھیجا، تو اسماعیل کے حوالے سے بھیجا. حضرت ابراہیم کے دو شاخ اسحاق اور اسماعیل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. خیر، تو رأى کوكبا، دیکھا جب ستاروں کو تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو ہمارے بھگوان نکل گئے، ہمارے یہ نکل گئے، ہمارے وہ. آج بھی دیکھیے نا ایک دم بالکل سوریہ نمسکار کو کون کرتے ہیں نا، حسین ہے اس کو. یہ قرآن پاک جب کسی چیز کو پیش کرتا ہے نا تو اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، بلا وجہ پیش نہیں کرتا. کیونکہ جب تک اپوزٹ نہ ہو تو اس کا پہلو سمجھ میں نہیں آتا. رات دن یہ سب دیکھ رہے ہیں، ہماری عورت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جانتا تھا کہ بت پرستی ہوگی، ستاروں کی بھی ہوگی، سورج کی بھی ہوگی، چاند کی بھی ہوگی. صحیح ہے نا، سب چیز اللہ کے مقابلے میں. اب دیکھیں بڑی پابندی سے ستارے نکلتے اور سب ستاروں کو پوچھتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ دیکھو میرا ہے، جو کرو ایسا کرو. زبردستی
یہ نا وندے ماترم بولو تب رہنا یہاں، کیا یہ نمرودیت ہے. جانتے ہیں ایک دن ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ سے پوچھا اچھا یہ لوگ مجھ کو پوجنے کے لیے بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں؟ تو رب ہے پالنے والا یہی ہے. اچھا اس کا رب کون ہے؟ دماغ گھوم گیا ان کا. دماغ جب ظاہری طور پر نبی ہے سلیکشن نبی کا ہو تو وہ کہا ماں غصہ کر کے بولنے لگی کہ تو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا ایسا ایسا ہوگا ویسا ہم کو تو لگ رہا ہے دماغ میں اڑ گیا. اب آپ دیکھیے اب یہ جو دلیل شروع کر دیے کیا کہنا ہے. واہ دلیل والے نبی مشہور ہیں، حجت قائم کرنے والے نبی مشہور ہیں. راکو وقال کہا حاضر ربی میرا رب اس کو تم بتاتے ہو جناتے ہو یہ میرا رب ہے؟ نان سینس، یہ میرا رب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فلما افلا یہ ڈوب گیا. جو خود ڈوب جائے وہ کون تیرائے گا یار. فلما افلا یہ جب ڈوب گیا ختم ہو گیا. قال لا احب الافلین، اس سے عقیدہ دے رہا ہوں میں ڈوبنے والوں کو پیار نہیں کرتا، میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا. حالانکہ ستارے اللہ کی مخلوق ہے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ستارے کو نہیں مانتے ہیں لیکن جو اس کا لیول ہے وہ اعتبار سے ہم مانتے ہیں. معبود ٹھہراؤ گے لا احب الافلین، نہ ہی کرتا پیار. جس طرح سے بھارت کے حوالے سے اگر ماتا کا معبود مانا لوگے تو نہیں کرتا پیار، محبوب کہو گے تو پیار کروں گا. معبود صرف اللہ ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ قرآن نے ایک عقیدہ دیا کہ معبود کسی کو نہیں مان سکتے اللہ کے علاوہ. لا احب الافلین، ڈوبتوں کے سو پیار نہیں کرتا. اب اس کے بعد اچھا ہاں یہ تو ٹمٹماتا ہوا. فلما رأى القمر بازغا، پھر چمکتا ہوا دیکھا ارے یہ تو بہت بڑا ہے. یہ تو تھوڑا اس سے بڑا دکھ رہا ہے، اس کو تم مانو گے یہ تو پورے کو تم چھایا ہوا ہے روشنی دے رہا وغیرہ وغیرہ. کہا حاضر ربی ایک دم نون سینس. کیوں؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی. یہاں پر دیکھیے گا وہ زمانہ نہیں ہے کہ کھلے عام ایک دم بالکل آپ تبلیغ فرما رہے ہو کہہ رہے سنو مجھے میرا رب اگر ڈائریکٹ نہیں بتاتا. اب اس کا ترجمہ کہ میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، مراد کا مطلب کیا ہے؟ تم سب بت پرست ہو، میرا رب میری ہدایت نہ کرتا لاکونن من القوم الضالین تو میں تم سب کی طرح گمراہوں میں ہو جاتا. مطلب دیکھیں رد بھی ہو گیا، یعنی چاند کے پجاریوں تم گمراہ ہو، مگر کتنے پیار میں جملہ کہا ہے کہ میں بھی ہو جاتا. رد بھی ہو گیا، کام بھی بن گیا. میں بھی یہی کہتا میں بھارت کا انکار نہیں کرتا ہوں لیکن معبود اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا. ارے میری جو جنی ہوئی 9 سال 9 مہینے رکھنے والی ماں اس کو معبود نہیں مانتے تھے. صحیح ہے؟ جو خون پلائی ہے، جو دودھ پلائی ہے، جو ہماری ممتا کی دیوی ہے، محبت کی مرکز ہے، اس کو ہم معبود نہیں مان سکتے. اب زمین کو معبود ماننے کے لیے نہیں مان سکتے. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم معبود نہیں مانتے ماں کو تو اس کا ریجیکٹ کر رہے ہیں. نہیں، جو لیول ہے وہ ہم مانتے ہیں، جو ان کا اسٹیٹس ہے وہ ہم مانتے ہیں. تو اگر میرا رب میری ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی تم سب کی طرح گمراہوں میں ہو جاتا. اچھا 2 بات تو ہو گئی. فلما رأى الشمس بازغة، وہاں تو چمکتا دیکھا. یہاں ترجمہ کیجئے سورج کو دمکتا دیکھا. یہ ترجمہ کیجئے سورج کو پورا دمکتا ہوا دیکھا. قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بڑا کا رب ہے جس کو تم کہتے ہو کہ رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے. کون کہہ رہی ہے؟ اور جانتے ہیں یہاں پر ترجمہ استفہام کے اعتبار سے ہے، یعنی سوال جس کو بولتے ہیں یہ ہے میرا رب. ایسا عربی میں ہوگی ھذا ربی، یہی عربی ہوگی، لیکن سوال ہے. اور سوال جہاں ہوتا ہے نا اس سے مراد یہ کہ نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہوتا ہے. جیسے کبھی کبھی شادی کے لیے آپ چوائس کرتے ہیں نا یہ سوچا کیا مطلب ہاں یہ تو عربی بنتی یہی سوچا کیا ایسا. تو ھذا ربی ھذا اکبر ہے تو بہت بڑا، لیکن تھوڑی دیر رکو، مغرب کا وقت ہونے دو. فلما افلت، پھر جب یہ بھی ڈوب گیا تب آپ کہہ رہے ہیں یا قوم لعنت ہے تیرے، انی بریء مما تشرکون، میں بے
بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. یہ ہے اصل پلس پوائنٹ. علماء کو آج ان ظالم حکومت نے ٹارگٹ کیوں بنایا؟ کیونکہ جو ریئلٹی ہم لوگ پیش کرتے ہیں نا اس کو یہ لوگ دہشت گردی سمجھتے ہیں. بار بار ایک جملہ بولتا ہوں, آج بھی کوئی بھی کورٹ مسلمان جب مجرم جاتا ہے تو قرآن پر ہاتھ رکھوایا جاتا ہے, ہندو جاتا ہے تو گیتا پیتا جو بھی ہے کہ نہیں, ان کی دھارمک کتابوں. اس کا مطلب یہ کہ عدالت بھی جانتی ہے کہ یہ اوتھینٹک کتاب ہے, اور اس کتاب پر ہاتھ رکھنے والا مجرم بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اسی لیے تو وہی بولتا ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. تو دھارمک پوتر ہر ایک مذہب کی اپنی اپنی کتاب ہے, ہم مسلمان کی یہ کتاب ہے, اور اس کتاب میں جو مضامین ہے اسی بنیاد پر نہیں ہے, پوتر ہے, مہذب ہے, معظم ہے. اور اس کتاب کا درس یہ ہے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے, اعلان کرو مسلمان انی بریء مما تشرکون, میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں ان تمام بتوں سے جس کو تم پوجتے ہو. دیکھا, جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو, میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. اب بتائیے, اتنا سا بھی علم نہیں ہے یہاں کے ججوں کو کہ وندے ماترم نہیں بلوا سکتے زبردستی, بھارت کو معبود کا درجہ نہیں دلوا سکتے زبردستی, گائے کو معبود کا درجہ نہیں دلوا سکتے زبردستی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب اللہ کے مقابلے میں ایک اللہ کو ماننے والا کبھی بھی کسی اور کو غیر اللہ کو معبود نہیں مان سکتا. اس کا دھارمک پہلو کہہ رہا ہے, جس کو تم رکھے ہو تو مس یوز کر رہے ہو نا. انی بریء مما تشرکون. اب آیت نمبر 79 کے بعد 80, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب اس کا ترجمہ سنیے. میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تمام سے جو جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. کیوں؟ اس لیے انی وجہت وجہی, میں نے اپنے آپ کو متوجہ کر دیا, للذی, اس ذات کے لیے, میں نے اپنا رخ, میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا ہے, میں نے اپنا رخ اس کی طرف متوجہ کر دیا ہے. فطر السماوات والارض, جو آسمان نو کو پیدا کیا. جملے پہ غور کیجیے گا, سارے ستارے, چاند, سورج سب آگے دیکھیے گا, آسمان نو کو پیدا کیا. اب زمین میں اگر وہ لکڑی اکڑی کے بھی بت ہیں تو سنو, زمین نو کو پیدا کیا کہ کام سے جب شے ثابت ہوتی ہے پورے لوازمات کے ساتھ, صحیح ہے. تو آسمانوں اور زمینوں کو جس نے پیدا کیا, میں اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں, حنیفاً, سب سے الگ تھلگ ہو کر. کیوں؟ اس لیے کہ جب آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, معبود جس کی طرف میں متوجہ ہوں, تو آسمان کی ساری چیزیں مخلوق ہے, اور مخلوق حادث ہوتی ہے, مٹنے والی چیز ہوتی ہے, اور مٹنے والا معبود بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. دلیل ہے توحید کی اعلیٰ دلیل ہے. وما انا من المشرکین, اور سنو اعلان کرتا ہوں میں اللہ کا شریک ٹھہرانے والا نہیں ہوں, کسی کو نہیں ٹھہرا. تم ثابت کر کے دکھاؤ جو کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک جیسا ہو, کسی کو بھی بتا. تم خود دیکھ رہے ہو, بتاؤ اگر تم سورج کو پوجتے ہو تو رات میں کس کو پکارو گے؟ چاند کو پوجتے ہو تو دن میں کس کو پکارو گے؟ دن کا رب کون ہے؟ تو کیوں نہ رات اور دن کو پیدا کرنے والے کو پوج لو کہ جب چاہو پکارو, ہمیشہ مدد کرے تھے. وحاجہ قومہ, جب یہ دلیل واضح حضرت ابراہیم نے دیا تو ان کی قوم لڑ پڑی ان سے, حجت کرنی بولتے ہیں, دیکھنا بول زبردستی, نہیں تو مار دیتے. موبائل انجن کا دیکھ رہے ہیں نا آپ اپنی آنکھوں سے, اصلیں بھی وہی ہیں, نسلیں تو ہوں گی نا. اللہ آپ سب کو بچائے, محفوظ فرمائے. حاجہ قومہ, قوم لڑ پڑی. قال, ابراہیم بول پڑے, تو حاجونی فی اللہ, تم اللہ کے بارے میں مجھ سے لڑ, میں تو پریکٹیکلی دلیل دیا ہوں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پوجو, چاہوں تو کیا نہیں کر سکتا ہوں, میرا رب میرے ساتھ ہے, کیا نہیں کر سکتا ہوں. لیکن میں تو اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے سورج کو پیدا کیا, جس نے چاند کو پیدا کیا, جس نے کواکب کو پیدا کیا, تم اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہو. وقد ہدان, تحقیق کہ اب اس اللہ نے میری ہدایت فرمائی اور تیری سرشت میں گمراہی لکھی. لیکن سنو, بولتے ہیں نا میں تم سے ڈرنے والا نہیں. جملہ سنیے, ولا اخاف ما تشركون به, میں ڈرنے والا نہیں. آ کر کے ایک مرتبہ ڈرائے تھے,
तुमने معبود کو برا بھلا کہا ہے نا, آج تمہارا یہ مر جاتا وہ مر جاتا ایسا ہوتا ویسا ہوتا. آج بھی ڈراتے ہیں نا جی, ان کو ایسا نہیں کرے تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. آج تو یوٹیوب کھولیے تو شبھ منگل شبھ منگل. میرے نبی نے فرمایا کہ منگل کے دن مکروہات کو اللہ نے پیدا فرمایا. مجھ سے کوئی بھی پوچھتا ہے نا منگل کا دن شادی کیسا, میں ایک دم ڈائریکٹ انکار کرتا ہوں, ہرگز نہیں کرنا. اتوار کو کرو, پہاڑ کو اللہ نے پیدا فرمایا, رشتہ پہاڑ کی طرح مستحکم ہو. منگل کو نہیں کرنا, لیکن غیروں کے پاس منگل شبھ کہلاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ اور اس کے رسول جو غیر اللہ سے دور ہونے والا جو پہلو تھا وہ یہی سب پہلو تھا. مستقل جو مانتے تھے منگل کو, مستقل جو مانتے تھے کواکب کو, سورج کو, کہ نہیں یہ معبود ہے, یہ نفع نقصان کا مالک ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بلا اخاف ما تشركون به, تم کتنی بھی ہمارے لیے بد دعا کرو, کتنی بھی بد دعا کرو, میں ڈرنے والا نہیں اس سے جس کی تم شرک کرتے ہو, جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو. الا یشاء ربی شیئا, میرا رب چاہے گا تو میرا ہو سکتا ہے جو ہونا ہے, یہ چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. جاؤ اعلان کرتا. اور اگر تمہارے پاس عقل ہے تو غور سے سنو گے نا تو چاند بھی تجھے یہی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ٹھیک کہہ رہے ہیں. چاند بھی تجھے یہی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ٹمٹماتا ہوا, ذرا سی ابر چھا جائے تو سورج اپنے آپ کو چھپا لیتا. یہ کیسا معبود ہے. خیر آگے دیکھ, وسع ربی کل شیء علما, میرے رب کا علم ہر شے کو محیط ہے, وہ سب جانتا ہے, تم کو بھی تمہارے باطل معبود کو بھی. افلا تتذکرون, میری بات کیوں نہیں مانتے ہو. کیا دیکھیں پیار دیکھیں, کیوں نہیں نصیحت قبول کرتے ہو. وکیف اخاف ما اشرکتم, میں کیسے ڈروں اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے مقابلے میں. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, اور تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرا کر نہیں ڈر رہے ہو. میں اتنے بڑے سے ڈروں, تو ساری کائنات کے رب سے نہیں ڈر رہا ہے شریک ٹھہرا کر, اور میں ایک چھوٹے سے ڈروں جو خود ڈر رہا ہے. وہ خود تمہارا انکار کرے گا میدان محشر میں اور کہے گا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا پوجنے کے لیے, خود تمہارا انکار کر رہا. ما لم ينزل به علیکم سلطانہ, کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہ سورج معبود ہے, ستارہ معبود ہے. پریکٹیکلی طور پر ہر جملہ پوچھا, لیکن نہیں, جن کی فطرت میں ہے کہ ہمیں نہیں مانیں گے. اب آج دیکھ لیجئے نا کتنا ظلم ہو رہا ہے ملک کے تمام کسانوں پر, لوگوں پر, مزدوروں پر, اور الیکشن کے اعلانات کیے جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں, ایک محاورہ میں نے پڑھنے کے زمانے میں سنا تھا. ایک شخص بیگن توڑ رہا تھا, اس کو کسی نے سلام کیا تو جواب میں کہا میں بیگن توڑ رہا ہوں. ذرا بھی توجہ دلائی جا رہی ہے, کچھ دھیان نہیں ہے, جو ٹارگٹ ہے بس اسی پر کام کیا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ یاد رکھنا, جب وہ دیتا ہے نا تو لیتا بھی. دیا بھی میں نے 1/3 ملک دیا تھا نمرود کو, ہے نا, لیکن جب کھینچ لیا تو دیکھیے کیا ہوا. چپلیا کے سر چپل سے مار کھا کر مرائے, مچھر کے ذریعے سے مرا, کیا کیا ہوا, کیسے ہوا. اللہ ہم سب مظلوموں کی حفاظت فرمائے, مدد فرمائے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہ ہے اصل آج کا عنوان دوں گا کہ دو فریق بن گئے, ایک میرے فریق بنے, ایک تیرے فریق بنے. تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں جو توحید کا درس دے رہا ہوں, ایک اللہ کا جو درس دے رہا ہوں, یہ توحید پرست امن کے زیادہ مستحق ہیں یا شرک کرنے والے امن کے زیادہ مستحق ہیں. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, تو امن کی تلاش جن کو ہے, حقیقت میں امن کس کے پاس آنے والا ہے, میں اعلان کرتا ہوں جو موحد ہے, جو مسلمان ہے, جو توحید پرست ہے, انہی کو امن آنے والا ہے. دیر ہی سے صحیح لیکن دائمی امن آئے. ان کو تم تعلمون, اگر تم جانو. آخری آیت, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لائے, ایک اللہ کو مانے, میری رسالت کو مانے, نبوت کو مانے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہ ملائے, اپنے ایمان کو کسی کے ساتھ آمیزش نہ کی. ظلم کے ساتھ مراد یہاں پر شرک ہے. اللہ کو اللہ کی ریئلٹی کے ساتھ مانے, کسی اور کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے, اللہ کی طرح نہ ٹھہرائے. اولئک لہم الامن, اعلان کرتا ہوں کہ انہی کے لیے امن ہے. کیا ہے, انہی کے لیے امن ہے. وہم مہتدون, اور وہی ہدایت پر ہیں. اگر ہے تمہارے پاس ہمت تو کر کے دکھاؤ.
سب لوگ کیا کیا کرنے لگے، مار کاٹ یہ وہ، سوائے اس کے کچھ نہیں. دلیل تو ایک دم قائم ہو گئی، دلیل کا کوئی جواب نہ بنا، اب مارنے کے در پہ ہو گئے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ کو آپ کی حقانیت بتائے جا رہے ہیں، آپ اسے ماننے کو تسلیم نہیں، لیکن آپ جو تھوپنا چاہ رہے ہیں بس ہم اسے مان لیں، اور نہیں مانیں گے تو پھر آپ یہاں کے نہیں ہو، دیشدروہی ہو، یہ ہو وہ ہو، ایسے ہو ویسے ہو کر کے آپ کو یہ کیا جا رہا ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ عدل کے لیے اللہ کافر اور مومن بھی نہیں دیکھتا، انصاف پسند میں انسانیت کو اللہ دیکھتا. انصاف پسند جو لوگ ہوں گے، چاہے وہ ہمارے غیر مسلم کیوں نہ ہو، اگر ان کے انصاف کے خلاف کوئی جائے گا، بڑے سے بڑی طاقت والی بھی اللہ پاک کے سامنے زیر ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب اللہ کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، ملک کی، معاشرے کی، گھر کی سب کی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے، عالم اسلام کی مدد فرمائے، مسلمانان ہند کی مدد فرمائے. ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے، اشرار کی شرارتوں سے، باغیوں کی بغاوتوں سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم